صحیح بخاری حدیث نمبر 248۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 249۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 250۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 251۔ ابو سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 252۔ ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ کے پاس تھے اور کچھ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سا کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا، یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 253۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک برتن میں غسل کر لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 254۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 255۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 256۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 257۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا دیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 258۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے دانے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 259۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا
ملایا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 260۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، اور جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 261۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 261۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 263۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 264۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن میں ہی غسل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 265۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلمان عامش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی الجعد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر دانے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 266۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 بار یا 3 بار دھویا، پھر اپنے دانے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنے غسل کی جگہ سے الگ ہو کر پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 267۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 268۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور یہ 11 تھی، 9 منکوحہ اور 2 لونڈیاں۔ راوی نے کہا، میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 269۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مزی بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ پوچھیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 270۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔